یوم آزادی اور یوم جمہوریہ ہم مناتے ہیں. ابھی بھی 15 اگست ابھی 2-4 دن ہی ہفتہ 15 دن ہوا ہے. تو اس میں کچھ مدرسوں میں پریڈ وغیرہ نکالا گیا اور اس میں شہدائے آزادی کے نام پہ نعرے لگائے گئے، اور اس کا خوب ان بیچاروں نے فائدہ اٹھایا، خوب فائدہ اٹھایا، اور یہ نام لے کر کے لوگوں کو خوب گمراہ کیا، اور یہ کہنے کی کوشش کی، یہ کہا کہ بھائی دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کہ نبی کے نام پہ ہم جب جلوس نکالتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ شہدائے کربلا کے شہدائے آزادی کے نام پہ نکالے ہیں، اور یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو 15 اگست منایا جا رہا ہے اور دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے، یہاں منانے کو تو غلط نہیں کہتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کوئی سیدھا سادہ مسلمان جس کے دل میں نبی کی محبت خوب بھر بھر کے، ان کو تو ان بدعت و خرافات سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کے دل میں ایک سیدھا عام مسلمان ہے، وہ جب سنے گا ایسی باتوں کو کہ بھائی یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو صحیح بات ہے کہ تم یوم آزادی کو تو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہو، یوم آزادی کو، یوم جمہوریہ کو تو خوب دھوم دھام سے، شہدائے آزادی کے نام کا نعرہ تو خوب خطرناک طریقے سے لگاتے ہو، لیکن جب نبی کی میلاد کی باری آتی ہے تو تمہارا منہ اس میں اس وقت خاموش ہوتا ہے، تمہاری زبان اس وقت خاموش ہو جاتی ہے، تمہاری زبان. تو بھائی دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ہم جو یوم جمہوریہ مناتے ہیں یا یوم آزادی ہم مناتے ہیں وہ ثواب سمجھ کر کے نہیں منایا جاتا ہے، وہ دین کا حصہ سمجھ کر کے نہیں منایا جاتا ہے، اور ویسا نہ منانے والے کو ہم گستاخ رسول کا اس کے اوپر ٹھپا نہیں لگاتے، جہنمی ہونے کا ٹھپا نہیں لگاتے، کفر و شرک کا ٹھپا اس کے اندر اس کے اوپر نہیں لگایا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بالمقابل اس کے کہ جو لوگ جلوس میں نکل کر تمہاری طرح سڑکوں پر ٹانڈو نہیں مچاتے ہیں، تم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ، گستاخ رسول کا فتویٰ فوراً ٹھوک دیتے ہو اور اس کا ایڈمیشن جہنم میں کرانے کی بھرپور کوشش کرتے ہو، بھرپور کوشش کرتے ہو. کہ دونوں چیزوں کے اندر من احدث فی امرنا ھذا جو کہا کہ کوئی ایسا کام جو دین کا کام نہیں ہے لیکن تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ دین کا کام ہونا چاہیے، تم اس کو ثواب سمجھ کر کے کر رہے ہو، تم اس کو. تو یہی فرق ہے کہ نبی کے نام کے نعرے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. نبی کی پیدائش، وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے کہ جس کو نبی کی آمد کی خوشی نہ ہو، لیکن پہلے تم یہ ثابت کر کے تو دکھاؤ کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یہ تو تم ثابت کر نہیں سکے آج تک، یہ ثابت تو نہیں ہو سکا نا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کے نبی سوموار کے دن پیدا ہوئے، تو کیا صرف اسی دن جشن منایا جائے؟ نبی کی پیدائش کی خوشی صرف ایک ہی دن ہے اور پورے سال وہ خوشی کہاں چلی جاتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بدعت و خرافات سے اپنی شریعت کو پاک رکھا ہے.